السلام علیکم اور خوش آمدید انسانی دنیا میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت عام لگتا ہے مگر حقیقت میں خاموشی سے رشتے توڑ دیتا ہے، ذہن کو کمزور کرتا ہے اور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نارسسسٹک لوگوں کی، یعنی وہ لوگ جو بظاہر خود اعتماد، با اثر اور پرکشش نظر آتے ہیں مگر اندر سے صرف اپنے آپ کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جذبات، وقت اور ذہنی سکون کو اپنی انا کی خوراک بنا لیتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر آپ انسانی رویوں، نفسیات اور رشتوں کی اصل حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ابھی انسانی دنیا کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں ہم انسانوں کو الزام نہیں دیتے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نارسسسٹک لوگ ہوتے کون ہیں۔ نفسیات کے مطابق نارسسسٹک انسان وہ ہوتا ہے جو خود کو غیر معمولی، خاص اور دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسے تعریف کی شدید بھوک ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ بظاہر بہت پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں ان کا اعتماد کھوکھلا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت توجہ، تعریف اور کنٹرول چاہتے ہیں۔ اگر انہیں یہ سب نہ ملے تو وہ غصے، طنز، خاموشی یا جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نارسسسٹک لوگوں کو پہچانا کیسے جائے؟ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گفتگو ہمیشہ ان کے گرد گھومتی ہے۔ آپ کی بات ہو یا نہ ہو، مسئلہ ان کا، کامیابی ان کی، تکلیف ان کی۔ اگر آپ اپنی بات کریں تو وہ یا تو موضوع بدل دیتے ہیں یا اپنی کہانی اس سے بڑی بنا دیتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر غلطی ثابت ہو بھی جائے تو یا تو الزام آپ پر ڈال دیں گے یا حالات پر، یا پھر خود کو مظلوم بنا لیں گے۔ ایسے لوگ معافی کو کمزوری سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی انا انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ تعریف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے ان کی تعریف نہ کی تو وہ سرد مہری دکھائیں گے، طنز کریں گے یا آپ کو احساس دلائیں گے کہ آپ ناشکرے ہیں۔ نفسیات کے مطابق نارسسسٹک انسان کی خودی باہر سے چلتی ہے، اندر سے نہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا پہنیں، کس سے بات کریں، کیا سوچیں، سب پر ان کی رائے حاوی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اپنی حد مقرر کی تو وہ آپ کو خود غرض، بدتمیز یا ناشکرہ قرار دے دیں گے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ دکھی ہوں تو کہیں گے تم زیادہ سوچتے ہو، اگر خوش ہوں تو حسد کریں گے، اور اگر کامیاب ہوں تو اس کامیابی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نفسیات کہتی ہے کہ نارسسسٹک انسان دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ توجہ اس سے چھن رہی ہے۔ اب سب سے اہم سوال، نارسسسٹک لوگوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ آہستہ آہستہ آپ کی خود اعتمادی ختم کر دیتے ہیں۔ شروع میں وہ آپ کو خاص محسوس کرواتے ہیں مگر جیسے ہی آپ جڑ جاتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں، اپنی قدر کم محسوس کرتے ہیں اور آخرکار ذہنی تھکن، اضطراب اور جذباتی درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ نارسسسٹک تعلقات میں رہنے والے افراد میں ڈپریشن، انزائٹی اور خود اعتمادی کی کمی عام ہوتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ آپ ہی میں ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نارسسسٹک لوگوں سے خود کو محفوظ کیسے رکھا جائے؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ حقیقت کو قبول کریں۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ انہیں بدل لیں گے، کیونکہ نارسسسٹک انسان خود کو کبھی مسئلہ نہیں سمجھتا۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی حدیں واضح کریں، نہیں کہنا سیکھیں اور ہر وضاحت دینے کی عادت چھوڑ دیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ جذباتی فاصلے کو کم نہ ہونے دیں۔ ہر بات، ہر دکھ، ہر راز ایسے انسان کے سامنے نہ رکھیں جو ہمدردی نہیں، کنٹرول چاہتا ہو۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ اپنی قدر خود کریں۔ نارسسسٹک لوگ صرف ان پر حاوی ہو سکتے ہیں جو اپنی اہمیت بھول چکے ہوں۔ یاد رکھیے، خاموشی میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، بعض اوقات خود کو بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو مسلسل تھکا رہا ہے تو وہ محبت نہیں، نفسیاتی قید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانی رویوں، خطرناک عادتوں اور زہریلے تعلقات کو سمجھ کر خود کو محفوظ رکھ سکیں تو ابھی انسانی دنیا کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں ہم آپ کو دوسروں سے نہیں، خود سے جوڑتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، نارسسسٹک لوگ برے نہیں ہوتے، وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، وہ بس ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو سب کچھ اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا خود غرضی نہیں
खुद हिफाजत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी नार्सिसिस्टिक इंसान का सामना किया है, क्योंकि कभी-कभी एक वीडियो, एक समझ और एक इंसानी दुनिया इंसान को अपनी जिंदगी वापस दिला देती है।